یا قیوم یا حیو 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 یا قیوم یا راحم یا رحمان یا عادل یا دیان یا راحم یا رحمان یا عادل یا دیان یا حافظ یا ستار یا واجد یا غفار یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے مثل ہے تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب بے مثل ہے تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب تو زیست کا ہے عنوان تو ساخر ہر عدوان تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل بے شک تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل ہر سمت ہے تیری دھوم ہر سمت ہے تیری دھوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیری ذات میں اکرام تیرا ظرف ہے ظرف تام تیری ذات میں اکرام تیرا ظرف ہے ظرف تام تو مالک میں مجبور تو نور ہے اور میں دور سبحان اللہ یا منزل سو جا کر مجھ پہ اب احسان یا منزل سو جا کر مجھ پہ اب احسان میرا جاگ اٹھے مقصود میرا جاگ اٹھے مقصود یا حیو یا قیوم 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ سلامت رہیے بہت دعائیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جناب ماہ رمضان المبارک کی یہ بہترین ٹرانسمیشن ARYQTV پر کہ جسے عنوان اور خواتین ماہ رمضان اور خواتین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ جناب آج جو عنوان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے خود احتسابی، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت حساس عنوان ہے، حساس موضوع ہے۔ خود احتسابی یعنی اپنا جائزہ لینا، محاسبہ کرنا، اپنی برائیوں اپنی کوتاہیوں پر نظر کرنا اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ حساس میں نے یوں کہا اس لیے کہ شاید کہیں نہ کہیں اپنی کوتاہیوں کو محسوس کرنا، اپنی غلطیوں کو، اپنی برائیوں پر نظر کرنا قدر مشکل کام ہوتا ہے، اور بہت آسان ہوتا ہے کہ دوسرے پر نکتہ چینی کرنا، دوسرے پر اعتراض کرنا، دوسرے کی کوتاہیوں کو اور ان کی کسی بھی غلطی کو فوری طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا، اور یہاں تک کہ ہم رائے دے دیتے ہیں دوسرے کے لیے بہت جلدی سے، اور صرف رائے ہی نہیں دیتے بلکہ فوری طور پر کوئی فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر کوئی ہر ایک شخص یہ سوچے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اب یہ سوچئے کہ فکر کی دعوت دے رہا ہے قرآن۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے، آپ سوچیں کہ ایک اللہ والے ہیں، کسی نے دریافت کیا حضرت آپ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے، تو توجہ سے سنیے گا انہوں نے کیا جواب دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے نفس سے ہی راضی نہیں ہوں، میں تو آج تک اپنے آپ سے ہی مطمئن نہیں ہوا، تو میں دوسروں کی غیبت یا دوسرے کی برائی کیسے کر سکتا ہوں۔ تصور کر لیجئے تو ڈریے اس وقت سے کہ جب آپ کا حساب لیا جائے، اور اس وقت کہ جب آپ کی زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے آنکھیں گواہی دیں گی، آپ کے کان گواہی دیں گے، اور پھر آپ کی زبان اس وقت بولے گی جب اذن رب ہوگا، اور وہ پھر حق بولے گی، وہ آپ کی مرضی سے نہیں بولے گی، پھر وہ حق الفاظ ادا ہوں گے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حق ہوں گے۔ آج خود احتسابی کے حوالے سے بات کی جائے گی جناب، بہت اہم موضوع ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اس پر کلام کریں گی ہماری مہمان شخصیات جو بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے رمضان ہمارا ساتھ رہا۔ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مزاج ورحمۃ بخیر اللہ، ہیں آپ کے، الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ان کے ساتھ یہاں جو میرے دوسری جانب مہمان شخصیت تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ عالمہ ہیں، ویسے تو دونوں ہی عالمہ ہیں اور ان کا ہم قدر زیادہ جو ہے احترام کرتے ہیں۔ صفا فاطمہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ جداگانہ انداز ہے ان کا، عالم اسلام کی ممتاز و معروف ثناخواں ہیں، آپ سب ان کو پسند کرتے ہیں، آپ کی ہماری سب کی حوریہ باجی، آپ کی حوریہ باجی حوریہ فہیم قادری صاحبہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بلا کسی تاخیر آپ کی جانب بڑھوں گی۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ خود احتسابی کی آپ وضاحت فرما دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ ہر نفس اس چیز کا محاسبہ کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، قرآن کا یہ عمل جو ہے، یہ بیان جو ہے، کس بات کی دعوت دیتا ہے، کس بات کی فکر دیتا ہے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں جیسے آپ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہر شخص یہ دیکھے، اس بات پر نظر کرے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ کل کیا ہے؟ غدن عربی زبان میں ٹمورو جیسے ہم کہتے ہیں، کل کہتے ہیں، لیکن دین اسلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے بس 2 دن کی ہے، ایک آج ہے اور ایک کل ہے۔ تو آج جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اور کل جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، بس اتنا ہی وقت ہے ہمارے پاس۔ تو ہمیں یہاں پر اپنی فکر کرنی ہے، اپنے لیے، جیسے دنیا میں ہر چیز میں ہم خود غرض بن جاتے ہیں، تو ہمیں خود غرض بننا ہے اپنی آخرت کے لیے، اپنے کل کے لیے، اپنے ٹمورو کے لیے۔ اور وہ ٹمورو دنیا کا ٹمورو نہیں ہے، وہ کل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو آپ نے محاسبہ کی بات کی ہے، احتساب کی بات کی ہے، اردو زبان میں بھی ہم حساب کہتے ہیں، حساب کتاب کر لو، کیلکولیشن، اکاؤنٹیبلٹی، آڈٹ، یہ سارے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں۔ عربی زبان میں محاسبہ کہا جاتا ہے، اور اسلامی معاشرے میں تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر صدیق اکبر کے زمانے میں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو باقاعدہ حسبہ، ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا جہاں پر محاسبہ کیا جاتا تھا۔ لیکن انڈیویجولی ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے اور اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ کیوں محاسبہ کرے؟ کیونکہ ہم حادثاتی طور پر تو پیدا ہوئے نہیں ہیں، ہم تو باقاعدہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تخلیق فرمایا، اور تخلیق کا مقصد بھی بار بار ہم قرآنی آیات سے اس کا حساب کرتے رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک امتحان ہے، ہمیں یہاں بھیج دیا گیا ہے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہارا ایک ایک دن اہم ہے، اور ہر دن جو طلوع ہوتا ہے، جب سن رائز ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ دن پکارتا ہے تمہیں اور کہتا ہے کہ میں جب ڈوب جاؤں گا، یعنی سورج جب غروب ہو جائے گا تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج کہتے ہیں نا ویسے ٹمورو نیور کمز، تو بات یہ ہے کہ آج ہمیں مہلت ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، کیلکولیشنز کرنی ہے۔ ہم جو جی رہے ہیں، زندہ ہیں، تو ہمارا ایک ایک دن اہم ہے۔ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں سے کما رہے ہیں،
ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہیں, ان کے کچھ فرائض ہیں, کچھ ان کے ذمہ داریاں ہیں, کچھ ان کے حقوق ہیں. ہر شخص رسپانسبل ہے اور اس سے اس کی رسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. کہ تم ایسی باتوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی جیسے ابھی آپ نے شروع میں مثال دی کہ لوگوں کا محاسبہ, جی, لوگوں کی بارے میں ججمنٹ, لوگوں کے بارے میں کامنٹس, جبکہ خود اپنی جان خطرے میں پھنسی ہوئی ہے. اگر کہیں پہ کوئی طوفان آ جاتا ہے, کوئی خدا نخواستہ آفت آ جاتی ہے, تو ہر شخص اپنے سروائیول کی فکر کرتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا وہ کیسے بچ رہا ہے, وہ کہاں بھاگا جا رہا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ پریشان ہو رہا ہے, بلکہ اپنی پڑی ہوتی ہے, کسی کی طرف دیکھنے کی فکر بھی نہیں ہوتی. تو دین ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ یہ محاسبہ ایک دن کا نہیں ہوگا. جی صحیح. جب سے ہم ہوش سنبھالیں گے, روزانہ ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ ہم نے آج کا دن کیسے گزارا اور گزارنا کیسے چاہیے تھا. بس یہ کیلکولیشن اگر ہوتی رہیں گی تو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا حساب کر لے اور اس دن سے پہلے کر لے جب اللہ تعالیٰ حساب فرمائے. یہی بات میں کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی جو آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے صفا فاطمہ کہ اپنا حساب کر لو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے. میں چاہوں گی کہ اسی خوبصورت حدیث مبارکہ کی وضاحت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بیان ہوا کہ انسان کو باقاعدہ ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا گیا. اللہ رب العزت قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرماتا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بس بیکار پیدا کر دیا گیا, وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں کیا ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بات سمجھ آتی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں باقاعدہ ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اور ضروری ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص مقصد کے تحت کسی چیز کو بنایا جائے, جیسا کہ انسان کی تخلیق ہوئی, تو آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اسی وقت کے اندر گیون ٹائم پیریڈ میں آپ اپنے مقاصد کو حاصل کریں. اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ انسان اپنا محاسبہ کرے. کوئی کمپنی, کوئی آرگنائزیشن, کوئی اسکول بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نہیں چلتا. ضروری ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ہر چیز کا حساب کریں. اکاؤنٹس کا بھی حساب ہوتا ہے, باقی چیزوں کا بھی حساب ہوتا ہے, تبھی کہیں جا کر ہم باقاعدہ طریقے سے کسی کمپنی کو آرگنائز کر سکتے ہیں اور ایک کسی آرگنائزیشن کو اچھی طور پر چلا سکتے ہیں. یہی صورتحال انسان کی زندگی کی بھی ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ خاص طور پر مومنین کو, صاحب ایمان لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا گیا. بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنا محاسبہ فرما رہے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کی زبان سے جو نکلے گا حق ہی نکلے گا. اس کے باوجود کیا فرمایا کہ زبان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہاری وجہ سے میں ہلاکت میں مبتلا ہوا. حالانکہ جو نکلے گا زبان سے حق نکلے گا. پھر بھی اس طرح سے اپنا محاسبہ فرما رہے ہیں تاکہ انسان اپنی ججمنٹ کرتا رہے اور برائی سے بچتا رہے. انہوں نے تو حق ہی کہنا ہے, لیکن یہ ہمارے لیے ترغیب ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اسی طرح اپنے باطن کا محاسبہ کرنا. ہم ذہنی طور پر کیا تفکرات رکھتے ہیں, ہمارے دل میں کسی کے لیے کیا جذبات ہیں, وہ پازیٹیو ہونے چاہیے. ہمارے اعمال بھی پازیٹیو ہونے چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ صرف اور صرف مومن ہی اپنا محاسبہ کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایک بوجھ کی طرح محسوس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ بوجھ مجھ پر لاد دیا گیا ہے اور یہ مجھ پر گر جائے گا. یعنی اس کو ایک باقاعدہ طور پر بوجھ تصور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے اپنا محاسبہ کرتا ہے. بے شک بے شک. یعنی احتیاط کا عالم دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی اس قدر احتیاط ملحوظ رکھا جا رہا ہے, تو ہمارے لیے مزید کیا حکم ہوگا. وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے, ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا
در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، ہاں در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، اور ایسا ہو تو لازم ہے غلامی پہ فخر، ایسا ہو تو لازم ہے غلامی پہ فخر، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ہاں ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے، ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کان میں ہر کے مقدر نے سرگوشی کی، کان میں ہر کے مقدر نے یہ سرگوشی کی، تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ہاں تو نگینا ہے انگوٹھی میں جڑا سجتا ہے، ہاں در بڑا ہو، در بڑا ہو، در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. کیا کہنے ہیں. ہم احتساب کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور جناب مہمان شخصیات بھی تشریف رکھتی ہیں. ابھی جب ہم وقفے پہ جانے سے قبل یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا طور رہا ہے، کیا طریقہ رہا ہے احتساب کے تعلق سے، اور یہی سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. اس تعلق سے فرمائیے گا. کیونکہ ہم روزانہ یہ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو دراصل ہم اپنے اسلاف ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا، جن کے افعال و اعمال اللہ کو محبوب اور عزیز ہو گئے. تو اسی لیے ان کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ہمیں اس سے انسپریشن بھی ملے گا، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے جن تکالیف سے گزرے، جن اثار و قربانیوں کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو کیسے وہ اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں. جب ہم خود احتسابی یا محاسبہ کی بات کر رہے ہیں تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی جتنی ان ہستیوں میں تھی، میرے خیال سے آج ہمیں بیونڈ دی امیجنیشن وہ چیز لگتی ہے کہ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک عام شخص ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ تو سب کو پتا ہے کہ کیا واقعات تھے، کہ کس طرح سے وہ جب ان کو خلافت مل گئی تھی تو وہ اس پکڑ سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی سوال اللہ مجھ سے نہ کر لیں. ایک واقعہ مجھے ان کا بہت زیادہ انسپائرنگ لگتا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیے یہ بھی ایک محاسبے کا ان کا طریقہ تھا کہ وہ جب خلیفہ وقت تھے تو بھیس بدل کر عوام میں جاتے تھے، کیونکہ جب آپ
ایک خلیفہ کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے ہیں تو لوگ آپ کے روب کی وجہ سے، دبدبے کی وجہ سے، آپ کے اس عہدے کی وجہ سے شاید اپنا مدعا بیان نہ کر سکیں، شاید صورتحال آپ کے سامنے نہ آ سکے، تو وہ بھیس بدل کر جاتے تھے. ایک گھر سے ان کو بچوں کے رونے کی آواز آئی جی اور وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں اور ایک خاتون نے ایک پتیلے میں پانی کچھ چولہے پہ رکھا ہے، پک رہا ہے. تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اب خاتون کو نہیں پتا یہ کون ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ تم کیا پکا رہی ہو؟ کہتی ہے کچھ بھی نہیں پکا رہی، بچوں کو دلاسا دیا ہے کہ کچھ پک رہا ہے. وہ صبح سے بھوکے ہیں اور وہ کچھ انتظار میں پھر سو جائیں گے خود ہی انتظار کر کر کے. اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ دیکھو عمر فاروق کے دور میں ہم پر کیا وقت آیا ہے، اللہ اکبر، قیامت کے دن میں عمر فاروق سے اس کا حساب لوں گی. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ آپ تڑپ گئے اور اس سے کہا کہ ٹھہرو، میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں. گھر گئے، اناج کا بورا لیا اور وہ اپنے کاندھوں پر جب اٹھانے لگے تو ان کے جو خادم تھے اس نے کہا کہ یہ مجھے اٹھانے دیجئے. کہتے ہیں یہ میرا بوجھ ہے، یہ میں خود اٹھاؤں گا. گئے، کھانا پکایا، جا کر ان بچوں کو اٹھایا، انہیں کھلایا. اور جب کھلایا تو وہ خاتون کہتی ہے آپ اس بات کے حقدار تھے کہ خلیفہ آپ ہوتے، خلیفہ تو آپ کو ہونا چاہیے تھا. حضرت عمر فاروق اس بات پر بھی خاموش رہے. پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ آپ نے اتنی ہماری تواضع کی، ہمیں اس قابل سمجھا، آپ بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کریں، ہم کیسے یہ حق ادا کریں؟ تو فرماتے ہیں مجھے تم سے بس ایک ہی بات چاہیے، کیا مجھ سے اقرار کرو گی؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیا اقرار؟ کہتے ہیں قیامت کے دن عمر سے حساب نہ لینا. اللہ اکبر. بس تم یہ اقرار کرو کہ تم حساب نہیں لوگی، تم اللہ سے شکایت نہیں کرو گی. تو یہ ان کا محاسبہ ہے. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں وہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ عصر کی جماعت میں ان کی تاخیر ہو گئی تو انہوں نے اس کا کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور اپنی نفس کشی کے لیے 2000 درہم صدقہ کیے کہ آج مجھ سے جماعت قضا ہو گئی. اسی طرح سے بڑے بڑے ولیوں کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آپ معاملہ دیکھیے کہ جب وہ تقریر شروع کرتے تھے اور کبھی تقریر میں واعظ میں لوگ بالکل محو ہو جاتے تھے، ان کی تقریر کے اثر میں آ جاتے تھے، تو ایک دم سے ان کو احساس ہوتا تھا کہ کیا میرے نفس کو میری یہ قوت بیانی بھا رہی ہے، تو وہ روک دیتے تھے تقریر کو اور استغفار کا ورد شروع کر دیا کرتے تھے کہ کیا میرے نفس کو یہ پسند آ رہا ہے کہ میں اتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں اور لوگ سارے متاثر ہو رہے ہیں. تو ایک ایک قدم پر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اموی خلیفہ کے سپاہیوں نے غلطی سے کسی غریب عورت کی بھیڑیں شکار کر لی، ایک دو اس کی گائے وغیرہ جو جانور چر رہے تھے. جب وہ خلیفہ کچھ دن کے بعد وہاں سے گزرا تو وہ خاتون ایک پل سے جہاں سے اس کو گزر کے جانا تھا وہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے خلیفہ وقت، اس پل پر حساب دو گے یا پولیس سرات پر؟ اللہ اکبر. یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ سواری سے اتر گئے اور تڑپ گئے کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس نے بتایا کہ آپ کے ملازموں نے میرے جانور شکار کر لیے. اب وہ جو ان کے جانور شکار کیے وہ 3 4 یا 5 6 تھے، انہوں نے 200 جانور اس کے عوض اس کو دیے اور کہا کہ تم اب اپنے دل کو میری طرف سے صاف کر لو. تو جن کا تقوی یہ ہے جو اپنی خود احتسابی میں اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، تو اب ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے ان سے. کم از کم روزانہ یہی سوچ لیں کہ جو دیکھیے ہم اس لیول پر تو میں نہیں سمجھتی کہ جا بھی سکتے ہیں، ہم تو کبائر سے ہی بچ جائیں گے. تو آج مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری کرامت ہوگی کہ آج کے دور میں جو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچا لے اور صرف فرائض بھی پورے کر لے تو وہ صاحب کرامت بن جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان ہستیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کا ہم خود جائزہ لیں. اور سب سے بڑا آنیسٹ شخص وہی ہے، سب سے بڑا اپنا محسن بھی ہم خود ہی ہیں، سب سے بڑے اپنے کرٹک بھی ہم خود ہی ہیں، سب سے زیادہ اپنی اصلاح ہم خود ہی کر سکتے ہیں. اور ہماری آنکھیں سامنے دیکھتی ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی. جو کہتے ہیں نا کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں کنتم خیر امۃ کا درجہ دیا ہے کہ تم بہترین امت ہو تو کس سبب سے دیا ہے، ہم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو بہترین ہیں. اور اسی طرح سے اپنا احتساب کریں گے ان اولیاء اللہ کی صحبتوں میں رہ کر، نیک بزرگوں کے واقعات پڑھ کر. اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو ان کی حیات کو دیکھنا ہوگا تو تبھی اس سے انسپریشن بھی ملے گی اور زندگی کا یہ رخ بھی نظر آئے گا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے اور روزانہ کرنا ہے. بے شک بے شک. اور اس قدر خوبصورت آپ نے یہ جو واقعہ بیان فرمایا اور بہت پیارا انداز بھی تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم ان واقعات سے کیوں ہمارے رونٹے کھڑے نہیں ہوتے، کیوں ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی، کیوں ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ جا بجا ہمیں یہ واقعات
سنائے بھی جاتے ہیں, ہم پڑھتے بھی ہیں, ہمیں بتائے بھی جاتے ہیں, ہمارے علم میں, ہماری نالج میں یہ باتیں ہیں بھی, لیکن پھر بھی ہمیں اپنا محاسبہ اس تعلق سے بھی کرنا چاہیے کہ کیوں تبدیلی نہیں آ رہی. آپ مقاصد کے حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ احتساب کے کیا مقاصد ہیں, کیا اس کے فوائد ہوں گے اگر ہم جب احتساب کریں گے اپنا, کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ مقصد اور فائدہ جس کو قرار دیا جا سکتا ہے وہ خوف خدا ہے، کیونکہ انسان میں اگر خوف خدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ آخرت کی منزل کی فکر بھی کرے گا. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یعنی وہ شخص جس نے جو اللہ رب العزت کا خوف بھی رکھے اور وہ اپنے نفس کی اصلاح کرتا رہے، اسی کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا ٹھکانہ رکھا ہے اور بنایا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک علام ہے، ظاہر ہے کہ جب آپ خود احتسابی کرتے ہیں، اپنے معمولات پر غور کرتے ہیں، کون سا کام آپ درست کر رہے ہیں، کون سے کام میں آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ چیز آپ کو کیئرفل رکھتی ہے. جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بیان ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک یہاں عرض کرنا چاہوں گی. فرماتے ہیں کہ انسان ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ اس نے کیا بولا، اور وہ کلمہ اس کو جنت کے کنارے پر لے جاتا ہے، جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جاتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیا کہا، لیکن یہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے، پکڑ ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو جب ہم خود احتسابی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیئرفل رہتے ہیں. ہم اپنی زبان سے بھی جو کچھ ادا کر رہے ہیں، اپنے افعال کے ذریعے جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں، اس پر غور کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ سائیکالوجیکلی بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے سامنے کسی چیز کا دہرایا جانا یہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے وہ اس کی عادتوں میں شامل ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنے اعمال کے اوپر غور کرتے رہیں گے، یہ کام غلط ہے مجھے چھوڑنا ہے، اور روز اس کے بارے میں غور و فکر ہوتا رہے گا، ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ یہ اچھائی آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خود احتسابی انسان کی ڈائریکشن کو اور اس کی سوچ کو درست رکھنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اور جو شخص خود احتسابی کرتا ہے، یہ خود احتسابی اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے اس چیز میں کہ اس کی کمزوریاں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. اور وہ جب کمزوریاں ہائی لائٹ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ کوشش یہی کرے گا کہ کوئی عملی طریقہ ایسا اختیار کیا جائے کہ ان کمزوریوں کو اپنے اندر سے دور کیا جا سکے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب، خود احتسابی کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا، دیگر جو ہماری اسکالر ہیں یہاں پر انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں، اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے کیا کہا. اب یہ بات ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کا دور ہے، آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، یہاں دنیا میں آپ اس کو انویسٹ کریں، وہاں آپ کو اس کا پروفٹ ملے گا. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہاں موجود ہیں، فرما دیجئے احتساب کرتے ہوئے کن امور کو، کن باتوں کو ملحوظ رکھنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ بتا دیجیے گا. دیکھیے، احتساب جب انسان کرے گا تو وہ تبھی کر سکے گا جب اس کو دین کا، اللہ اور اس کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہوگا. یعنی سم ٹائمز کچھ لوگ کرٹیکل ہو جاتے ہیں اپنے لیے بہت زیادہ، اور وہ پھر نیگیٹیوٹی کی طرف چیز چلی جاتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا سیڈسٹ موڈ پہ وہ چلے جاتے ہیں، سیڈسٹ ہو جاتے ہیں. میں غلط ہوں، میرے ساتھ یہ ہوا، یا میں نے ہی غلط کیا، مجھے ہی سمجھ نہیں ہے، مجھے ہی شعور نہیں ہے. تو اپنے آپ کو وہ مستقل ڈیگریڈ کرتے رہتے ہیں اور ہر چیز کا بلیم اپنے آپ کو کرتے رہتے ہیں. اس کی برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز کا بلیم اپنی کوتاہیوں، کمزوریوں، اپنی جو بھی ناکامیاں ہیں ان کا بلیم وہ اپنے آس پاس کے لوگوں پر، سوسائٹی پر، معاشرے پر ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو یہ دونوں ہی رویے مناسب نہیں ہیں، اور ہمیں تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا کہا گیا کہ تمہیں ایک معتدل، ماڈریٹ امت بنایا گیا ہے. تو تم احساس کرتے رہو، احتساب بھی کریں گے تو اس میں بھی ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، تعمیری ہونا چاہیے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہد سے لحد تک
سیکھتے رہو. صحیح ہے. تو یہ جو علم ہے یہ صرف ڈگریز کا یا کسی خاص سبجیکٹ کا علم نہیں ہوتا. انسان جو اپنے روز بروز معاملات کو بہتر بناتا ہے, اپنی اصلاح کرتا ہے, اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بھی علم ہی ہے, آگاہی ہی ہے. تو ایک شخص اس بات کا خیال رکھے سب سے پہلے کہ نیک نیتی کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب کی تعلیمات کو سیکھے, اس پر غور کرے, اور محاسبہ تعمیری ہونا چاہیے. اور اس میں محاسبہ صرف ہماری نیکیوں کا نہیں ہوتا, ہماری ہر ذمہ داری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جان ہے ہماری, یہ جو جسم ہے, اس کا بھی فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار کا بھی ہم پر حق ہے. تو جب ہم محاسبہ کریں گے تو ہم شروع کریں گے, جیسے کوئی کانشیس لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار لوگ, وہ روزانہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا ہیلدی کھایا. خاص طور پہ ماہ رمضان مبارک میں جب اندھا دھن ایک ٹرینڈ کو ہم فالو کر رہے ہیں, تو بہت سے لوگ بہت کانشیس ہیں کہ یہ چیزیں ہیلدی نہیں ہے, ہمیں یہ نہیں کھانی. تو اسی انداز سے زندگی کے ہر معاملے میں احتساب کرنا ہے. رزق کما کہاں سے رہے ہیں, آیا یہ حلال ہے, آیا اس میں کسی کی حق تلفی تو نہیں کی گئی, پھر اس کو استعمال کہاں پر کر رہے ہیں. اسی طرح سے روزانہ آپ اپنا محاسبہ جب کریں گے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خود کو پہچانے, خود شناسی. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی خوبی مجھ میں نہ ہو لیکن مجھے خوش فہمی ہو کہ یہ میری خوبی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مجھ میں کوئی برائی نہ ہو مگر آس پاس کے, کئی دفعہ آپ کے آس پاس ایسے ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے بہت سی چیزیں, ارے تمہاری ناک ٹیڑھی ہے, تمہاری آنکھیں چھوٹی ہیں. اب وہ کہہ کر تھوڑے دنوں کے بعد انسان کو بھی کمپلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے, یا تمہاری یہ عادت بہت بری ہے. سم ٹائمز کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی خوبی ہوتی ہے مگر اس کو ریورس کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے اطراف میں ایسے دیندار مخلص لوگ ہونے چاہیے جو آپ کی اصلاح کریں, اور ان سے, جس لیے ہمارے دین میں کہا گیا نا نیک لوگوں کی صحبت, اس کا حکم اسی لیے تھا کہ وہ آپ کی برائیوں کی نشاندہی بھی اس طرح کریں گے کہ آپ کو لیٹ ڈاؤن بھی نہیں کریں گے اور اصلاح بھی ہو جائے گی, اور آپ کی خوبیوں کا بھی تذکرہ اس طرح کریں گے کہ آپ کے اندر کسی طرح کی خوش فہمی یا تکبر پیدا نہیں ہوگا, بلکہ آپ اور زیادہ عاجز بنتے چلے جائیں گے. تو احتساب اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی تعلیمات کو, وہ کرائٹیریا ہوگا پیش نظر رکھنا. میں دیکھتی ہوں میری ایج میں میرا ویٹ کتنا ہونا چاہیے, تو یہ میں خود ازیوم نہیں کر سکتی, اسٹینڈرڈ آلریڈی سیٹ ہوں گے. وہاں سے آپ کوئی اوتھینٹک ویب سائٹ ہوگی یا کوئی, وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس ایج میں اتنی ہائٹ, یا بچے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ویٹ ہونا چاہیے. تو میرے پاس کرائٹیریا کیا ہے خود احتسابی کا, وہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی روشنی میں احتساب کریں. کوئی دیندار شخص آپ کے ساتھ ہو, اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھے ہر دن اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو اپنی ذات سے نکالتے چلے جانا ہے, اور اپنی اسٹرینتھ کو, اپنی نیکیوں کو, اپنے تقویٰ کو بڑھاتے چلا جانا ہے. تو یہ یہاں سے درجہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا, اور مدارج ہم تقویٰ کے طے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بڑا پیارا ہمارے لیے رکھ دیا کہ جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں, روزانہ 70 مرتبہ استغفار اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک حدیث مبارکہ میں ہے 100 مرتبہ استغفار کرتے جائیں تاکہ دل کا تزکیہ ہوتا جائے. اور یہ تزکیہ نفس, اور اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو, جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا ہے کہ مراقبہ جس کو آپ کہتے ہیں, تنہائی میں کچھ وقت اللہ کی خلوت کا جو وقت ہوتا ہے نا, خلوت کا, وہ تنہائی میں گزرے, اس میں اپنا محاسبہ کریں. اس بیڈ ٹائم پہ جب نیند سے بالکل مدہوش ہے تب محاسبہ نہیں ہو سکے گا. تو تھوڑا سا وقت, کم از کم ڈیلی نہیں تو ہفتے میں ایک دن ایسا رکھ لیجئے کہ اپنا محاسبہ کریں, اپنے رب سے ہدایت کے طلبگار ہوں, اور اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم ہر دن ایک نیکی میں اپنی اضافہ کریں گے اور ایک کمی کو ہم اپنی ذات سے دور کر دیں گے. یعنی ہم اپنی ظاہری چیزوں کے لیے بہت زیادہ کانشیس ہیں اور بہت زیادہ اس کو توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو توجہ ہمیں دینی ہے وہ اپنے نفس کے حوالے سے دینی ہے, اپنے کردار کے تعلق سے دینی ہے, اور اس کو بہتر بنانا ہے, اس کو سنوارنا ہے. ہمارا رویہ دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے. صفا آپ کی جانب بڑھوں گی, ارشاد فرما دیجئے اگر احتساب نہ کیا جائے نقصانات کے تعلق سے کیا فرمائیں گی؟ جی بالکل, حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ اپنے آپ کو پہچانو, خود کو پہچانو اس سے پہلے کہ موت کا وقت قریب آ جائے. پھر فرمایا کہ عاجز تو وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت سے امید بھی لگا رہا ہوتا ہے اور خواہشات نفس کی پیروی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ اس چیز کو غلط قرار دیا گیا. اور نقصانات, سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ جو خود احتسابی نہیں کرتا ہے وہ شخص غفلت کا شکار ہوتا ہے, اور غافل شخص
بہت ساری برائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. جیسا کہ اگر ہم اس حوالے سے بات کریں کہ احساس ذمہ داری اس کے اندر نہیں رہتی. وقت کا ضیاع، جو قیمتی وقت اللہ رب العزت نے یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے وہ وقت کا ضیاع بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا کہ جو اپنی خود احتسابی کرنا نہ جانتا ہو. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو خود احتسابی نہیں کرتا ہے وہ بے باکی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بہت سارے گناہ، بہت سارے ایسے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جری ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کے اوپر، کیونکہ وہ تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر ہی نہیں رہا ہوتا. اسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا اچھا کر رہا ہے اور کیا برا کر رہا ہے. اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، انسان تنقید ضرور کرتا ہے. اگر وہ خود پر نہیں کرے گا تو دوسروں پر کرے گا، اور وہی چیز ہلاکت کا سبب بن جائے گی. دوسری والی کوالٹی زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے. بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی تنقید کی طرف اپنے ذہن کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ انسان کو بہتر سے بہترین کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ہم اپنی ہی خود تمام چیزوں کو صرف اچھا ہی سمجھیں گے تو ہم ضرور اس سے غافل بھی رہیں گے اور ہم اپنے آپ کو بہترین نہیں بنا سکتے. ضروری ہے کہ اگر ہم اب خود کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود احتسابی کرنی ہوگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یہاں ضرور عرض کرنا چاہوں گی. سرکار نے فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں سے بچے. لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نہ کوئی دینی فائدہ نہ کوئی دنیاوی فائدہ، بیکار کام. تو ان امور سے بچنے کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ اگر ہم اپنے تمام معمولات پر غور کریں گے تبھی ہم پہچان سکتے ہیں ہم کون سی چیز جو ہے وہ دنیاوی یا دینی اعتبار سے ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن رہی ہے اور اس سے بچیں. اسی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کی خوبصورتی قرار دیا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں. ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے وہ ہمیں فائدے ہی دے گا، اور ضرور اس کی جو ہے وہ اطاعت نہ کرنا کوئی نہ کوئی نقصان ہمارے لیے ضرور لے کر آئے گا. تو بے شمار نقصانات ہیں، ان کو پیش نظر رکھیں گے اور فائدوں کو پیش نظر رکھیں گے تو ضرور ہم احتسابی کرنے کے لیے ہم ذہنی طور پر آمادہ ہوں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ تشریف لاتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مشکور ہیں، ممنون ہیں صفا فاطمہ آپ کے، آپ تشریف لائیں. حوریہ فہیم قادری صاحبہ آپ تشریف لاتی ہیں. ماشاء اللہ ہمیشہ اچھا کلام آپ کی جانب سے آتا ہے. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. آپ کے پڑھے ہوئے کلام سے ہی انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے. بس جو مرض کی تشخیص ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی مرض آپ کو کسی اور کا ہے، یعنی اگر آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یعنی کہ اور آپ بی پی کی گولی کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ درست نہیں ہوں گے، آپ صحیح نہیں ہوں گے. تو صحیح تشخیص کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہی زیادہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اپنی اصلاح کیجیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غم زندگی سے فراغت ملی ہے، غم زندگی سے فراغت ملی ہے، غم زندگی سے فراغت ملی ہے، غم زندگی سے فراغت ملی ہے. مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے، مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے. اور ہمیں
گناہگار ہوں پھر بھی جنت ملی ہے، گناہگار ہوں پھر بھی جنت ملی ہے، اور کہیں دل منور کہیں جا روزہ، کہیں دل منور کہیں جا روزہ، تجلی بقدر ضرورت ملی ہے، تجلی بقدر ضرورت ملی ہے، مدینے میں کچھ ایسی راحت ملی ہے، اور رہے گرم بازار عشق محمد، رہے گرم بازار عشق محمد، کہ مجھے